بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 20ویں حدیث، تیسری فصل۔ اخلاص کی تعریف۔ جان لو کہ یوں تو اخلاص کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اصحاب سلوک و معارف کے یہاں جو متداول ہیں، میں ان میں سے بطور اجمال بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ جناب عارف حکیم سالک خواجہ عبداللہ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں: الاخلاص و تصفیت العمل من کل شعب۔ اخلاص عمل کا ہر قسم کی ملاوٹ سے صاف کرنا ہے۔ اس میں عمومیت ہے، خواہ اپنی مرضی کی ملاوٹ شامل کرے یا کسی دوسری مخلوق کی۔ شیخ جل بہائی سے منقول ہے کہ اصحاب قلوب نے اخلاص کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ مثلا عمل کو اس بات سے پاک کرنا کہ اس میں غیر خدا کا کوئی حصہ ہو، یہ پہلی تعریف جیسی تعریف ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا عامل دنیا و آخرت میں کسی عوض کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ صاحب غرائب البیان سے منقول ہے کہ مخلص وہ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرنے میں نہ اپنی عبودیت دیکھیں، نہ عالم و اہل عالم کی عبودیت دیکھیں، اور حد عبودیت سے مشاہدہ ربوبیت کی طرف تجاوز نہ کریں۔ بس جس وقت بندے سے اس کی دلچسپیاں فرش سے عرش تک ختم ہو جائیں، اس وقت وہ راہ دین کا سالک ہے، اور یہ وہ طریق بندگی ہے اور طریق عبودیت ہے جس میں شہود روح جمال پروردگار کے مشاہدے کی وجہ سے حوادث کے دیکھنے سے خالص ہوتا ہے، اور یہ وہی دین ہے جس کو خدا نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اور غیر حق سے خالص کیا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے: الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ عبادت تو خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور دین خالص وہ نور ہے جو نور عظمت و وحدانیت کے بیان میں حدوث کے فنا ہو جانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ گویا خداوند عالم نے بطور تنبیہ اور اشارتاً اپنے بندوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے راز کو ان اغیار سے خالص کریں جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ شیخ محقق محی الدین عربی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: خدا ہی کے لیے وہ دین خالص ہے جس میں غیریت و انانیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم اس میں بالکلیہ فنا ہو چکے ہو، نہ اس میں تمہاری کوئی ذات ہے، نہ صفت ہے، نہ فعل ہے، نہ دین، اور اگر ایسا ہو یعنی کوئی بھی ملاوٹ ہو تو در حقیقت دین خالص نہ ہوا، اور پھر وہ اللہ کے لیے نہ ہوا۔ جب تک غیریت، انانیت اور عبودیت کی رسوم باقی ہیں اور عابد و معبود، عبادت و اخلاص اور دین کا سوال ہے، انانیت اور غیریت کا شائبہ اہل خلوص کی عبادت تجلیات محبوب کا نقشہ ہے۔ ان کے دلوں میں ذات وحدانیت کے علاوہ کسی کے لیے راستہ نہیں ہے، حالانکہ افق امکان وجوب سے متصل ہے، اور تدلی ذاتی اور قرب مطلق حقیقی ان کے لیے ظاہر ہے۔ رسوم غیریت بالکلیہ مرتفع ہے، اس کے باوجود وہ لوگ تمام وظائف عبودیت کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی عبودیت غور و فکر پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کی عبودیت تجلی سے ہے۔ چنانچہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ نماز شب معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چوتھی فصل، عمل کے بعد کا اخلاص۔ جان لو حدیث شریف میں جو آیا ہے، عمل کی تکرار کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے، یہ خود عمل سے زیادہ سخت ہے۔ اس کا مقصد انسان کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ انسان اپنے کیے جانے والے اعمال کی مراعات اور مواظبت کرے، خود عمل کرتے وقت اور عمل انجام دینے کے بعد بھی، کیونکہ کبھی انسان عمل کو بغیر کسی عیب و نقص کے بجا لاتا ہے، اور وہ عمل ریا اور عجب سے خالی بھی ہوتا ہے، لیکن عمل کے بعد اس کا ذکر کرنے سے ریا میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کافی کی حدیث شریف میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: عمل کی حفاظت عمل سے زیادہ سخت ہے۔ راوی نے پوچھا: حضور حفاظت عمل کیا ہے؟
فرمایا انسان خدائے وحدہ لا شریک کی خاطر صلہ رحم کرتا ہے یا انفاق کرتا ہے، یعنی عمل میں ریاکاری نہیں کرتا، بس وہ عمل اس کے لیے پوشیدہ طور سے لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی پوشیدہ طور سے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے عمل کو آشکار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، بس اس کو محو کر دیا جاتا ہے اور آشکارا لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اس عمل کا ذکر کرتا ہے تو اس ثواب کو مٹا کر اس کی جگہ ریاکاری لکھ دی جاتی ہے۔ انسان اپنی عمر کے آخر تک نفس اور شیطان کے شر سے کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی عمل کو رضائے خدا کے لیے بجا لایا ہے جس میں مخلوق کی رضامندی کو ذرہ برابر دخل نہیں ہے تو اب وہ نفس خبیث کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اگر وہ اس کی حفاظت اور نگرانی نہ کرے تو یہ امکان رہتا ہے کہ نفس اس کو اس کے اظہار پر آمادہ کر دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اشارتاً و کنایتاً اس کا ذکر کرتا ہے۔ مثلاً اپنی نماز شب کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو بڑی ہوشیاری اور چاپلوسی سے فجر کے وقت کی خوشگوار یا خراب ہوا، لوگوں کی مناجات یا اذان صبح کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے، اور نفس کی پوشیدہ مکاری سے اپنے عمل کو برباد اور درجہ اعتبار سے گرا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایک طبیب اور مہربان تیماردار کی طرح اپنے حال کی نگرانی کرے اور نفس سرکش کی مہار کو ہرگز ڈھیل نہ دے، کیونکہ ذرا سی غفلت پر وہ مہار توڑوا کر انسان کو خاک مذلت و ہلاکت میں ملا دیتا ہے۔ بہرحال خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے نفس امارہ و شیطان کے شر سے۔ یقیناً نفس برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ نیت کو شرک کے تمام مراتب اور ریا وغیرہ سے خالص رکھنا، اس کی نگرانی کرنا اور اس پر باقی رہنا، یہ بہت ہی اہم اور مشکل امور میں سے ہے، بلکہ اس کے بعض مراتب تو خالص اولیاء کے علاوہ کسی کو میسر و ممکن بھی نہیں ہیں، کیونکہ نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو عمل پر ابھارتا ہے اور وہ اصلی مقاصد کے تابع ہوا کرتا ہے، اور یہ مقاصد ملکات نفسانیہ کے تابع ہوا کرتے ہیں جو انسان کے باطن ذات اور عادت کو تشکیل دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حب جاہ و اقتدار کا دل دادا ہے اور یہ محبت ملکہ نفسانیہ بن چکی ہے اور اس کی روح کی عادت ہو چکی ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد اس مقصود تک پہنچنا ہے، اور اس سے سرزد ہونے والے تمام اعمال اسی مقصد کے تابع ہوں گے، اور اس کا داعی و محرک وہی مطلوب نفسانی ہوگا، اور اس کے اعمال اسی مقصد تک پہنچنے کے لیے انجام پائیں گے۔ اس لیے جب تک یہ محبت اس کے دل میں ہے اس کا عمل خالص نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس کے نفس کی عادت حب النفس اور خود غرضی ہوگی، اس کے نفس کی چاہت بن چکی ہوگی، تو پھر اس کا انتہائی مقصد اور انتہائی مطلوب خواہشات نفسانیہ تک رسائی ہوگا، اور اس کا محرک و داعی تمام اعمال کے اندر یہی چیز ہوگی، خواہ اس کے اعمال دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے ہوں یا حور و قصور اور جنت اور بہشتی نعمات جیسے اخروی مقاصد کے حصول کے لیے ہوں۔ بلکہ جب تک انانیت و خود غرضی اور خود بینی درمیان میں ہے، چاہے وہ روحانی معارف اور کمالات کے لیے بھی کوئی اقدام کرے گا یا قدم بڑھائے گا، تب بھی وہ اپنے اور اپنی نفسانیت ہی کے لیے ہوگا، اور وہ بھی خودخواہی ہے، خدا خواہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خودخواہی اور خدا خواہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر وہ خدا کو بھی چاہے گا تو اپنے لیے چاہے گا، اس کا آخری مقصد، آخری مطلوب اس کی اپنی ذات اور نفسانیت ہوگی۔ بس اس سے معلوم ہو گیا کہ مطلق شرک سے نیت کا خالص ہونا بہت مشکل کام ہے جو ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اور اعمال کا کامل یا ناقص ہونا نیتوں کے کمال اور نقص کے تابع ہے۔ اس لیے نیت ہی عمل کی صورت فعلی اور ملکوتی پہلو ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور اس حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے نیت عمل سے افضل ہے، بلکہ کمال نیت ہی حقیقت عمل ہے، انہی مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ معنی مبالغہ پر مبنی نہیں ہے
جیسا کہ بعض علماء نے امکان ظاہر کیا ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ نیت ہی عمل کی صورت کاملہ اور اس کی ماحصل ہے۔ اعمال کی صحت و فساد اور کمال و نقص کا دار و مدار اسی نیت پر ہے۔ چنانچہ نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کبھی تعظیم اور کبھی توہین کا سبب ہوا کرتا ہے، کبھی مکمل اور کبھی ناقص ہوا کرتا ہے۔ کبھی عمل ملکوت اعلیٰ کی قسم سے ہوتا ہے اور حسین و جمیل صورت کا حامل ہوتا ہے، اور کبھی ملکوت اسفل سے ہوتا ہے اور وحشتناک اور دہشتناک صورت پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا حضرت علی علیہ السلام اور کسی منافق کی نماز میں اجزاء و شرائط اور عمل کی ظاہری صورت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی نماز اپنے اس عمل کے ساتھ معراج اللہ تک پہنچتی اور اس کی صورت ملکوت اعلیٰ کی ہوتی ہے، اور منافق اپنے اس عمل کے ساتھ واصل جہنم ہوتا ہے اور اس کی صورت ملکوت اسفل کی ہوتی ہے، اور شدت ظلمت کی وجہ سے اس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ خاندان عصمت و طہارت علیہ السلام کے لیے راہ خدا میں چند جو کی روٹیوں کو دے دینے کی وجہ سے خداوند عالم ان کی مدح میں کئی آیات نازل کرتا ہے۔ جاہل تو یہ گمان کرتا ہے کہ 2-3 دن روزے پر روزے رکھنا اور اپنی غذا فقیروں کو دے دینا بہت ہی اہم بات ہے، حالانکہ صورت کے اعتبار سے ایسے اعمال دوسروں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اس کی اہمیت تو دراصل قصد خالص اور سچی نیت کی وجہ سے ہے۔ روح عمل ایسی طاقتور اور لطیف ہے اور ایسے صاف قلب سلیم سے صادر ہوئی ہے، اس لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول خدا اور دوسرے لوگوں کی صورت میں ظاہراً کوئی فرق نہیں تھا، اسی لیے بعض عرب مسافر آ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے تو پوچھا کرتے تھے تم میں سے رسول کون ہے؟ رسول خدا سے کو دوسروں سے جو چیز ممتاز کرتی تھی وہ آپ کی عظیم اور لطیف اور قوی روح تھی، نہ کہ آپ کا جسم مبارک اور بدن شریف۔ اور علوم عقلیہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی شے کی شأنیت کا دار و مدار اس کی صورت پر ہوا کرتا ہے، نہ کہ اس کے مادے پر، بلکہ فصل کے ذریعے تعریف کرنا حد تعام ہے اور جنس و فصل سے تعریف کرنا حد ناقص ہے۔ اس لیے کہ غیر اور اجنبی چیزوں سے مخلوط کرنا اور متضاد شے سے کسی چیز کی تعریف کرنا حقیقت و تعریف شے کے لیے مضر اور تعریف کے تعام ہونے کے بھی مخالف ہے، اور مادہ و جنس کسی بھی شے کی حقیقت کے اعتبار سے غیر و اجنبی ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت شے ہمیشہ صورت و فعلیت و فصل کو کہا جاتا ہے، لہذا اعمال کی تمام حقیقت بھی وہی اعمال کی صورتیں اور اس کا ملکوتی پہلو ہوگا جس کو نیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں پہلے اعمال کی صورتوں اور مادوں پر نظر ڈالی اور فرمایا جزو سوری اور جزو مادی سے افضل ہے اور نیت عمل سے افضل ہے۔ جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ روح بدن سے افضل ہے، اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ بغیر نیت کے عمل صحیح ہے یا بے روح والا بدن ہے، بلکہ عمل سے نیت کا تعلق ہو جانے کے بعد وہ ایک عمل بن جاتا ہے، جیسے روح کا بدن سے متعلق ہونے کے بعد وہ بدن ہو جاتا ہے، اور نیت و عمل اسی طرح روح و بدن سے مل کر جو آمیزہ بنتا ہے، اس کا جز سوری ملکوتی اس کے جز مادی دنیوی سے افضل ہوتا ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عمل ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دوبارہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی طرف نظر فرمائی کہ عمل نیت اور ملک ملکوت میں اور مظہر ظاہر میں فنا ہو جاتا ہے، اور فرمایا نیت ہی عمل ہے، بغیر نیت کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے اعمال نیت میں فنا ہو جاتے ہیں اور ان میں ذاتی اعتبار سے استقلال نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے پروردگار عالم کے اس قول کی دلیل دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کل یعمل علی شاکلہ، ہر شخص اپنے طریقے سے عمل کرتا ہے، اور اعمال شکل نفس کے تابع ہوتے ہیں، اور شکل نفس
اگرچہ روح کی حیت باطنی اور اس کے ملکات اس میں پوشیدہ ہیں، لیکن نیت نفس کی صورت ظاہری ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملکات نفس کی بنیادی صورتیں اور نیتیں اس کی ثانوی صورتیں ہیں، اور اعمال انہی کتابیں ہیں۔ چنانچہ خود حضرت نے فرمایا شاکلہ نیت ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا تمام مراتب شرک اور ریا وغیرہ سے خالص کرنا نفس اور اس کے ملکات کے اصلاح پر منحصر ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اصلاحات کا سرچشمہ اور تمام مدارج و کمالات کا منشا ہے۔ چنانچہ اگر انسان علمی اور عملی ریاضتوں کے ذریعے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے تو پھر اس کے مقصد کی غایت دنیا نہیں ہوگی، اور اس کے اعمال شرک اعظم یعنی اہل دنیا کی نظروں کو اپنی طرف جلب کرنے اور ان کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنے سے خالص ہو جائیں گے، اور ان کی خلوت و جلوت اور راز و آشکار برابر ہو جائیں گے۔ اگر نفسانی ریاضتوں کے ذریعے کوئی حب نفس کو اپنے دل سے خارج کر دے تو جس قدر بھی دل خود خواہی سے خالی ہوگا اسی قدر خدا پرست ہوتا جائے گا، اور اس کے اعمال بھی شرک خفی سے پاک ہو جائیں گے۔ اور جب تک حب نفس دل کے اندر ہے اور انسان نفس کے تاریک گھر میں ہے، وہ اللہ کی راہ کا مسافر نہیں ہے، بلکہ زمین میں ہمیشہ رہنے کی خواہش رکھنے والوں میں سے ہے، اور خدا کی طرف سفر کا پہلا قدم حب نفس کا ترک کر دینا اور اپنی انانیت کے سر کے اوپر قدم رکھنا ہے، اور سفر میں میزان یہی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آیہ شریفہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کر کے خدا اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا۔ اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو شخص بیت نفس سے خارج ہو کر حق کی طرف معنوی سفر کرے اور اس کے بعد اس کو فنائے تام حاصل ہو جائے تو اس کا اجر خدا پر ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے مسافر کا اجر ذات مقدس کے مشاہدے اور اس کے حضور میں پہنچنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی مطلب کو انہی حضرات کی زبان میں اس طرح کہا گیا ہے: در ضمیر ما نمی گنجد بغیر دوست کس، ہر دو عالم را به دشمن ده کہ ما را دوست پس۔ ہمارے دل میں دوست کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، دونوں عالم دشمن کے حوالے کر دے، میرے لیے صرف میرا دوست ہی کافی ہے۔